بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفیاء میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نیند کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا مجھ پر کہ رات کو جو اوراد وغیرہ اور وظائف وہ کرتے تھے وہ بھی ایک دم چھوٹ گئے رات کو۔ خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی آئی جس نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، جس کے پاؤں کی جوتیاں تک بھی تسبیح میں مشغول تھی۔ کہتی ہے کہ میری طلب میں کوشش کر، میں تیری طلب میں ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند شوقیہ اشعار پڑھے۔ یہ بزرگ خواب سے اٹھے اور قسم کھا لی کہ آج کے بعد رات کو نہیں سوؤں گا، اور کہتے ہیں کہ 40 برس تک انہوں نے تقریباً عشاء کی نماز کے ساتھ جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے صبح کی نماز بھی پڑھتے تھے، یعنی ساری رات کو سوتے نہیں تھے، اسی وضو سے صبح کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ اگر وہ سوتے تو وضو ٹوٹ جاتا نا، سوئے نہیں، رات کو عبادت کرتے رہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، وہ ساری رات عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ ایک دن میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں آج رات کو سو گیا تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی اور خواب میں نے دیکھا کہ محراب کی دیوار پھٹی ہوئی ہے، اس سے چند خوبصورت لڑکیاں باہر نکلتی ہیں اور ان میں سے ایک بدصورت ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہ بدصورت کون ہے؟ تو جو خوبصورت لڑکیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم تیری گزشتہ راتیں ہیں، اور یہ جو بدصورت لڑکی تھی یہ تیری آج کی رات ہے، یعنی جو گزشتہ راتوں میں تم تہجد پڑھتے تھے، عبادت میں مشغول رہتے تھے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، تو تیرے لیے ہم یہ خوبصورت لڑکیاں ہیں، اور آج کی رات تو سو گیا تھا غفلت کی نیند میں، تو اس لیے یہ آج کی رات بھی تیری بدصورت ہو گئی ہے۔ تو دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی راتوں کو جتنی قیمتی بنائیں، جتنی ہو سکے قیمتی بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دی ہوئی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اگر ہم اسے قیمتی بنائیں، اگر ہم اسے برباد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ کل قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا، ایک ایک لمحے کا افسوس ہوگا کہ کاش میں نے، اتنا افسوس بھی ہوگا کہ کاش میں نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا۔ کل اتنا افسوس ہوگا، تو آج موقع ہے، ہزاروں دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آج کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ یہ ہماری زندگی کیسے قیمتی بنے گی؟ اعمال سے قیمتی بنے گی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں کیسے قیمتی بنی تھی؟ وہ اعمال کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے 4 اعمال دن کے تھے اور 4 رات کے تھے۔ دن میں کیا کرتے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ دعوت سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کا اپنا ایمان بھی بن جاتا ہے، دوسروں کو کہتا رہے اپنا ایمان بھی بنتا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بچہ تختی پر جب لکھتا ہے نا تو اس تختی کو فائدہ ہو یا نہ ہو، بچے کو خود فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے دعوت دینا، دعوت دیتے رہو، اگر دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اپنا فائدہ ہو جاتا ہے، اپنی اصلاح ہو جاتی ہے، دوسرے کو اطلاع ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا عمل کون سا تھا کہ سیکھنے سکھانے والا کام کرتے تھے، دین کے مسائل سیکھنا، دین کا علم سیکھنا۔ اس کے علاوہ ذکر و عبادت کرتے تھے دن کو بھی، اور خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اور رات کے جو 4 اعمال تھے ان میں سے پہلا یہ ہے کہ وہ تہجد کی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتے تھے، خوب لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ذکر کثیر کرتے تھے، راتوں کو بھی ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے، اور پھر قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ دوستو، یہ اعمال، ایسے اعمال اگر ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو ہماری زندگی میں قیمتی بن جائیں گی، ہماری راتیں بھی، دن بھی قیمتی بن جائیں گے۔ اگر ہم ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو ہماری زندگیاں چمک جائیں گی۔ کل قیامت کے دن ہمیں یہ افسوس نہیں ہوگا کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔